بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم انشاءاللہ ہم تراویح کی بعد روزانہ بیٹھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے اندر وہ ساری باتیں ذکر کی جائیں جو ہماری زندگی میں روزمرہ ہمیں ضرورت ہوتی ہیں، بڑی اہم اور ضروری باتیں ہوں گی۔ آج چونکہ آپ لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں تو چند بنیادی باتیں اعتکاف کے بارے میں بتا دوں۔ ہماری یہ نشست کافی طویل ہوا کرے گی، جس میں ہم انشاءاللہ مختلف چیزیں سیکھیں گے اور انشاءاللہ بور نہیں ہوں گے، اس بات کی تسلی رکھیں۔ بور ہونے سے میں زیادہ ڈرتا ہوں، آپ لوگ اتنا نہیں ڈرتے، اس لیے آپ اس بات کی جب آپ بور ہوں گے تو میں ایسے ہی چھوڑ کے چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کو جو ہمارے اوپر لازم کیا ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ۔ سنت موقدہ مطلب ایسی سنت جس کی تاکید کی گئی ہے، اور علی الکفایہ کا معنی یہ ہے کہ محلے کے کچھ لوگ بھی کر لیں تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ، یعنی محلے میں سے ایک بندے نے بھی کر لیا تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر ایک نے بھی نہیں کیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ علی الکفایہ۔ جیسے ہوتا ہے نا فرض کفایہ، فرض کفایہ کا معنی ہے کسی ایک نے بھی فرض ادا کر لیا تو ہو جائے گا، جیسا کہ نماز جنازہ ہے۔ تو اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، چنانچہ امت پہ لازم ہے اس کو ادا کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں لگایا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معمولات کو ڈسٹرب کریں، یعنی ہمارے معمولات ہیں، ہم صبح اٹھے، دفتر چلے گئے، دفتر سے واپس آئے، نماز شماز پڑھی، بچوں کو لے کے گھومنے نکل گئے، چچا کے گئے، ماموں کے گھر گئے، اور پھر وہاں سے واپس آئے اور آ کے سو گئے، نماز شماز پڑھی اور صبح اٹھ کے پھر ہم چلے گئے۔ یہ ہمارا روزانہ کا معمول ہے جی، اور اس معمول کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سارے اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں، کہیں گڑبڑ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے معمول ڈسٹرب ہو جائے، کیونکہ عام معمول بھی انسان کے مزاج میں غفلت پیدا کرتا ہے۔ ایک عام معمول ہے، اس روٹین سے ہم چل رہے ہیں، تو یہ روٹین بھی انسان کے مزاج میں غفلت پیدا کرتا ہے۔ ایک روٹین کے مطابق نماز پڑھتا ہے، عادت ہے نماز پڑھنے کی، ٹھیک ہے، اس نماز سے وہ بیداری حاصل نہیں ہوتی۔ جب اس معمول میں چینج آتا ہے تو پھر اس میں بیداری حاصل ہوتی ہے۔ اب اپنے کمفرٹ زون کے اندر ہیں، کام کر رہے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، چھوڑو، جاؤ جا کے نماز پڑھو۔ اب آپ اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے، دفتر میں نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو جانا ہوگا مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ آپ کمفرٹ زون سے نکلیں، کمفرٹ زون سے باہر نکلے اور جا کے اپنے جماعت سے نماز پڑھی، پھر جماعت کا اثر ہوگا، نماز کا اثر ہوگا کہ اپنے ہمارے کمفرٹ زون کو اللہ تعالیٰ توڑتے ہیں، اور توڑ کے اللہ رب العزت ہمیں دوسرے کام میں لگاتے ہیں، اس سے ہماری غفلت ختم ہوتی ہے۔ تو جمعہ فرض کیا کہ سب جمع ہو، خطبہ سنو، اور پھر عیدین کو واجب کیا کہ سارے کھلے میدان میں جمع ہو، اور سب کھلے عام کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ مسلمان رہتے ہیں، مسلمان ایسے کھلے عام کھلے آسمان تلے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر حج بھی فرض کیا کہ جاؤ سارے عرفات میں کھڑے ہو جاؤ، کھلے آسمان تلے، ننگے سر ننگے پاؤں، اور بے لباس جسم ہو، دو چادریں پہنی ہوئی ہیں اور کھڑے ہو کے مناجات کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اعمال کو توڑتے ہیں، توڑو، چاہے اچھے کر رہے ہو چاہے برے کر رہے ہو، ان کو توڑو، کیونکہ اس سے اندر سے بھی غفلت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ ان سب کو چھوڑ کر آپ لوگ جو مسجد میں آ گئے ہیں، یہ منشا خداوندی کو پورا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں جی۔ اس کے اوپر دل کی گہرائیوں سے شکر بھی ادا کریں اور زبان سے بھی شکر ادا کریں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے،
آپ نے اپنے گھر میں بٹھایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھو شکر ادا نہیں کریں گے تو مزاج میں اریٹیشن پیدا ہوتا ہے، اعمال میں اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ جی آپ کا کرم ہے، آپ نے اپنے گھر میں بٹھایا ہے، ورنہ کوئی بھی فارغ نہیں، نہ میں فارغ نہ آپ فارغ، کوئی فارغ نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے گھر میں بٹھانے کے لیے چنا ہے تو اللہ نے آگے پیچھے کے کام ہٹا دیے، اور آپ نے تھوڑی سی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اللہ تعالیٰ نے گھر میں بٹھا دیا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اسی نے بٹھایا۔ صحیح ہے جی، اعمال کو، معمولات کو ڈسٹرب کیا تاکہ میرا بندہ میرے گھر میں آ کے بند جائے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ جو فقیر ہوتے ہیں نا، فقیر، ان کو دینا منع ہے، ٹھیک ہے، بعض دفعہ جائز نہیں ہوتا، لیکن کیا ہوتا ہے بعض دفعہ آپ کے گھر کے دروازے پہ فقیر آ جاتے ہیں، بجاتے ہیں۔ علماء فقہاء سے پوچھو، وہ منع کرتے ہیں کہ جائز نہیں ہے ان کو دینا۔ گاڑی کا دروازہ بجاتے ہیں کہ دو 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 دو، ہم کہتے ہیں کہ نہیں دینا۔ میں لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ ان کو دینا جائز نہیں ہے، کہ پیشہ ور ہیں اور پیشہ ور کی اعانت اس کے غلط پیشے میں کرنا یہ درست نہیں، جائز نہیں۔ لیکن بعض دفعہ دل ایسا پسیج ہو جاتا ہے کہ سامنے والی اتنی چھوٹی سی بچی مانگ رہی ہے، اللہ اتنی چھوٹی سی بچی، اور دکھا رہی ہے میرے ہونٹ خشک ہیں اور پیٹ خالی ہے، کچھ ہے نہیں، مجبور ہو کے بندہ کبھی اس کو روٹی لے دیتا ہے، کبھی اس کو مالٹا دے دیتا ہے، کبھی اس کو 10 روپے دے دیتا ہے، کبھی جاؤ کچھ کھا لو، پتہ ہے کہ یہ 10 روپے سے اس نے کھانا پینا نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجبور ہو کے دے دیتے کہ دل نرم پڑ جاتا ہے۔ جیسے یہ فقیر ہے نا، اللہ فقیر ہے، آپ کے گھر کے دروازے کو بجا رہا ہے، گاڑی کے دروازے کو بجا رہا ہے، ایسے ہی معتکف اللہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، اور اللہ جی میں نے آپ سے لے کر جانا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں، سارے کاموں سے مستغنی ہو گئے۔ رجل قلبہ معلق فی المسجد، قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے وی آئی پی روم ہوگا، یعنی جب سورج سوار نیزے پہ چڑھا ہوا ہے اور پسینے ایسے بہہ رہے ہیں کہ بعض حضرات فقہاء نے لکھا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ اتنا پسینہ ہوگا، ایسا پسینہ ہوگا کہ اس میں کشتیاں بھی چلائی جا سکیں گی، اتنے پسینے بہہ رہے ہوں گے، اور ایسا تکلیف کا موسم ہوگا، اور اس وقت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے وی آئی پی روم میں ہوں گے، اور وہ یہ ہوں گے رجل قلبہ معلق فی المسجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں معلق ہے، اور معتکف اس کا دل بھی اور جسم بھی مسجد میں آ کے بیٹھ گیا ہے، تو اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شہادت بخشی ہے، آگے کوشش کریں کہ اس کے جو مسائل ہیں، اس کے جو فضائل ہیں، ان کو دیکھ کر چلیں۔ دیکھو جی، آپ کسی بھی عالم دین کی مجلس میں جائیں، کسی بھی نصیحت کی مجلس میں جائیں، اگر آپ بے دھیانی سے بیٹھو گے نا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا نقصان ہوگا، اور آپ یہ سوچ کے بیٹھے رہے اسے کیا کریں، تو آپ کا یقین کیجیے گا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ نقصان بھی ہوگا۔ اور اگر آپ طلب لے کر بیٹھیں گے تو کسی جاہل کی مجلس میں بھی بیٹھیں گے تو فائدہ اٹھا کے اٹھیں گے، تجربے کی بات ہے، پتے کی بات ہے، اس میں کوئی انکار نہیں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت کی کتاب بڑی مشہور ہے مثنوی مولانا روم، اس میں حضرت نے واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ ایک بستی تھی، وہاں پر ایک ڈاکو اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ بستی والوں کی سیکیورٹی بڑی مضبوط ہے، ان کے پاس حفاظتی نگہبان اور اتنے زیادہ ہیں کہ وہاں پر ڈاکہ ڈل نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی کمانا ہی ہے تو اب ایسا کرتے ہیں کہ
تو سادھو بن جاتے ہیں اور تم لوگ میرے مرید بن جاؤ، اور ہم جاتے ہیں بستی میں، تم میری تعریفیں شریفیں کرنا تو لوگ میرے قریب آ جائیں گے۔ یہ لوگ تو کوئی تحقیق وحقیق تو کرتے نہیں، بس اس نے کہہ دیا یہ بہت اچھا ہے، اس نے کہہ دیا اس سے یہ فائدہ ہو، اس نے کہہ دیا اس کا دم بڑا چلتا ہے، لوگوں کا اعتقاد بن گیا۔ اور اللہ رب العزت نے خود فرمایا ان انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ صاحب وہاں چلے گئے اور جناب سادھو فقیر بن کے وہاں بیٹھ گئے، لوگ ان کے پاس آنا شروع ہوئے۔ حیرت کی بات ہوئی کہ لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہوا۔ میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، ہم ذکر کریں گے حضرت خضر علیہ السلام اور اس طرح کی چیزیں ہم ذکر کریں گے۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ تصوف کے درجات کیا ہوتے ہیں۔ تصوف ایک روحانی منازل کا نام ہے، روحانی منازل ہوتی ہے، لطائف قلبیہ ہوتے ہیں، پھر ان سے اوپر کے لطائف، پھر ان سے اوپر کے مشارف، پھر ان کے اوپر کی چیزیں، تو یہ بڑے درجات ہوتے ہیں۔ تو یہ درجات ایسے ہوتے ہیں، میں بیٹھوں نا ہمایوں بھائی کے سامنے تو میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں۔ ہمارے اکابرین میں سے ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر الیاس صاحب، آرٹس اکیڈمی لاہور والے۔ میں آج سے تقریباً 4 سال پہلے ان کے پاس گیا۔ میں کیا گیا، میں تو جانتا نہیں تھا، سیدھی سی بات ہے، میں جانتا ہی نہیں تھا یہ کون ہے، اور ان کا ایک اکیڈمی تھی، تو میں نے کہا یا مجھے دکھا دو لاہور کے مشہور ادارے، پہلی مرتبہ گیا تھا۔ میں گیا تو وہاں پر بہت سارے لوگ ملنے آئے ہوئے تھے، تو مولانا ڈاکٹر الیاس صاحب جو تھے وہ موجود تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہے یہ۔ اچھا، مجھے اس وقت یہ بھی نہیں پتا تھا کہ حضرت شیخ الحدیث کے خلیفہ ہے۔ میں وہاں پر گیا ہوں تو میں حضرت سے ملا ہوں تو حضرت نے مجھے پکڑ لیا۔ تو ایک سال بعد حضرت کا انتقال ہو گیا۔ یعنی آپ خود سوچیں کتنی بڑی عمر ہوگی، اچھی خاصی بڑی عمر، اور لیکن ماشاءاللہ مضبوط طاقتور۔ تو جناب انہوں نے مجھے گلے سے لگایا، میں زیادہ تر گلے میں تھے، 1-2 سیکنڈ پہ پیچھے ہٹنے لگا، انہوں نے چھوڑا ہی نہیں۔ میں نے کہا بزرگ آدمی نہیں چلے، میں پھر پیچھے ہٹنے لگا، تھوڑا سا میں نے زور لگا، کہا ارے میاں کچھ دینے تو دو۔ یا اللہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب میرے پیچھے قطار ہے، میرے پیچھے کئی لوگ کھڑے ہوئے، وہ جو بندہ میرے پیچھے کھڑا تھا میں ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں، ہمارے کراچی کے ساتھ ہی۔ میں نے کہا چلو آج کیا ہے بدل، ہر ایک اپنے گمان اور یہ وہ چیزیں۔ اچھا، میرا ان کے بارے میں کوئی ایسا گمان نہیں تھا کہ اللہ، بس میں نے کہا ٹھیک ہے، یہاں کے متمم ہیں، اور متمم اور پرنسپل ان کے بارے میں ہمارے مدارس کے اندر جو پرسپشن ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں پرسپشن اچھا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا بھی اللہ معاف فرمائے یہی پرسپشن تھا۔ تو انہوں نے مجھے 8 منٹ تک گلے لگا کے رکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یقین کریں گے میں مسجد میں بیٹھا 3 دن تک مجھ سے ایک نوالا نہیں کھانے ہوا۔ میں اپنی دنیا میں تھا ہی نہیں، پتہ نہیں کیا کہا، کیا کیا، کچھ بولا نہیں، کچھ نہیں، اس کے بعد بھی کچھ نہیں کہا، مجھے کچھ بولا ہی نہیں۔ یہ میں نے قصہ آج پہلی دفعہ کہیں بھی پہلی دفعہ سنا ہے، میں نے یہ قصہ کبھی بھی نہیں سنا ہے۔ 3 دن تک مجھے ساتھی نے کبھی کچھ، اب میں ان کے سامنے ان کے ساتھ گاڑی میں تھے، پھر ہم وہاں سے گاؤں آئے، پھر گاؤں میں آپ کو پتہ ہے گاؤں میں والدین مجھ سے کچھ کھا نہیں ہوئے، یہ کیا ایسا لگتا ہے جیسے منہ میں جو جانے کا راستہ تو وہ ہے ہی نہیں، نہ پینے نہ کھانا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ یہ ہے کیا؟ اس کے بعد بہت سی چیزیں ہیں جو ناقابل ذکر ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا اس دے رہا ہوں کہ وہ ڈاکو وہ وہاں پہنچے اور لوگوں نے ان ڈاکو کے پاس بیٹھ کے منازل طے کرنا شروع کی۔ ڈاکو ہے، اس سے نیک گمان رکھا، منازل طے کرتے 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 32 منازل ہوتی ہیں، بعض سلسلوں میں 28 منازل ہوتی ہیں، اس میں دوائر ہوتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو
اب یہ جناب ایک وقت گزر گیا اور تو سارے جو متعلقین مریدین تھے وہ اکٹھے ہوئے، کہا کہ حضرت کی وجہ سے ہمارا اتنا بڑا فائدہ ہے، لیکن ہمیں حضرت کا مقام پتہ نہیں ہے کہ حضرت اللہ سے کے تعلق کے کون سے درجے پہ فائز ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پتہ کرے۔ چنانچہ سب مراقب ہوئے، مراقب ہوتے ہوتے پہلے آسمان، دوسرا آسمان، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ یہ کیا آخر درجہ تو درجہ ہے کیا؟ تو بالآخر مجبور ہو کے شیخ کے پاس گئے، حضرت آپ ہمیں بتائیے آپ کا کیا مقام ہے؟ جتنے قرب کی منازل صوفیاء نے لکھی ہے، فقہا نے بیان کی ہیں، وہ تو ہم سب دیکھ چکے، چاہے نقشبندیہ ہو حضرت ابو بکر صدیق کے سلسلے کا، چاہے چشتیہ ہو سیدنا علی مرتضیٰ کے سلسلے کا، چاہے سہروردیہ ہو حضرت عثمان بن عفان کے سلسلے کا، اور چاہے قادریہ ہو حضرت عمر کے سلسلے کا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے۔ تو کہا کہ بچوں تم صحیح ہو، میں تو کھاتا ہی حرام ہوں، میں ڈاکو ہوں، مجھے منازل کیسے مل سکتی؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا ہی ہے کہ جو ہمیں مقام ملا تھا تمہارے نیک گمان کی وجہ سے، تمہارے نیک سوچنے کی وجہ سے۔ انسان نیک سوچ رکھتا ہے اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے، وہی انسان بری سوچ رکھتا ہے اس بری سوچ کا اس کو بہت برا نقصان ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں ابو جہل اور حضرت عمر کی سوچ میں کیا فرق تھا؟ اچھا اور برے ہونے کا، اس کے علاوہ کیا تھا؟ ابو جہل اور حضرت ابو بکر کی سوچ میں کیا فرق تھا؟ وہ بھی پڑھے لکھے تھے، یہ بھی پڑھے لکھے تھے، وہ بھی تاجر تھا اور یہ بھی تاجر تھے، وہ بھی سخی تھا یہ بھی سخی تھے، وہ بھی سردار تھا یہ بھی سردار تھا، لیکن ایک ابو بکر کہلائے اور ایک ابو جہل کہلائے۔ کیا فرق تھا؟ سوچ کا فرق۔ ہم یہاں سے امیر بنتے ہیں اور یہیں سے غریب بنتے ہیں، ہم یہاں سے نیک بنتے ہیں اور یہیں سے ہم بے ایمان بنتے ہیں۔ یہاں سے کوئی نیک نہیں بنتا، سمجھ ہو؟ یہاں سے کوئی نیک نہیں بنتا، ذہن میں ٹھیک ہے؟ ہم دماغ سے دل سے نیک بنتے ہیں، سمجھ رہے ہو میری بات؟ ہمارے ایک عالم دین ان کا کوئی معاملہ تھا ختم نبوت کے مسئلے کے اندر، تو فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا ایک نوجوان آیا ہے، اس سے کان میں بالی پہنی ہوئی اور ٹائٹ جینز پہنی ہوئی ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ ختم نبوت کے کاج پہ کام کر رہے ہیں، مجھے بتائیں میں کیا کر سکتا؟ تو میں اس کی بات میں سمجھا کہ شاید وہ قادیانی ہے، شکل سے وہ ایسا لگ رہا ہے لیکن اندر سے وہ اتنا پکا مسلمان، اتنا مضبوط مسلمان کہ مجھے شرم آنا شروع ہو کہ اللہ مسلمان ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھو یہ ایک ظاہر ہے، یہ ظاہر اس کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا ظاہر، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن بتا رہا ہوں ایک صحیح مسلمان بننے کے لیے آپ کے دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ اعتقاف اس دل کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ اللہ میں نے کچھ لے کے جانا ہے، اللہ جی میں نے کچھ لے کے جانا، تو آپ ضرور لے کے اٹھو گے، اور آپ بغیر کسی نیت بغیر کسی ارادے سے بیٹھ گئے ہو تو یقین کرنا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کچھ بھی۔ یہاں دوستیاں لگانے بیٹھے ہیں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، یا ٹائم پاس کرنے بیٹھے ہیں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ سمجھ لو جی، دو ہدایتیں دیتا ہوں، مسائل میں جانے سے پہلے دو ہدایتیں دیتا ہوں۔ اگر اعتقاف میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، زبان بند، سمجھ لو، زبان بند، حتی الامکان بات نہیں کرنی، خاموش۔ دیکھو زبان بند رکھنا کوئی عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بولنے سے اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھو۔ لیکن پہلے ہم دیکھتے تھے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، عجیب ان کا حال، چہرے پہ ایسا ان کا نور ہوتا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بات نہیں کرتے تھے، جو کوئی ضرورت لکھ کے دے دیتے تھے۔ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں بھی ایسے ہوتا تھا، اور ہم نے مسجدوں میں بھی یہ دیکھا کہ ایسے ہوتا تھا کہ اعتکاف میں زبان بند،
یہ 10 دن 9 دن امید ہے 9 دن ہوں گے، 9 دن زبان بند رکھو، دیکھ لو کیا ملتا ہے، نہ کھولو زبان، بالکل خاموش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، یا ابا ذر الا ادلکم علی شیء، میں کیا تمہیں ایسی 2 چیزیں نہ بتاؤں کہ ثقیل اجرهما اور خفیف معونتهما فوالذی نفس محمد بیدہ لم یأت الثقلان بمثلهما۔ اے ابو ذر، کیا تمہیں 2 باتیں ایسی نہ بتاؤں کہ ثقیل اجرهما، اجر ان دونوں کا بہت بڑا ہے، خفیف معونتهما اور ان کی محنت بولی بہت تھوڑی، فوالذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لم یأت الثقلان بمثلهما، جن اور انس مل کے ایسا کوئی عمل لا نہیں سکتے۔ فاجل یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا چپ رہو، خاموش، زبان بند رکھنا بہت بڑا عمل ہے۔ ٹھیک ہے جی، اعتکاف میں بیٹھ کے یہ جو آپ کے دوست آتے ہیں ان کو منع کرو، ان سے بات نہیں کرو، آنے آؤ مسجد میں بیٹھو، تلاوت کرو، نماز کرو، ہم بات نہیں کریں گے، ہم بات نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، ایک پہلی چیز زبان بند رکھو، ضرورت کی بات کرو، بس ضرورت کے علاوہ بے پانی دے دو، بس یہ ضرورت کی بات، ضرورت کے علاوہ بات نہیں کرو۔ اس بات کو اپنے ذہن میں دہراتے رہیں، امید ہے 2-3 گھنٹے تک یاد رہے گی، اس کے بعد بھول جائے گی، تو یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اعتکاف میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، زبان اپنی بند، ابھی میرا سبق سن لو، میرا قرآن سن لو، میں ذکر کر رہا ہوں، میرے ساتھ مل کے ذکر، ٹھیک ہے، یہ بات کرو۔ میں نے خواب دیکھا ہے، اس میں کرکٹ کھیل رہا تھا، میرے بال پہ چھکا مارا، بال چل گئی، گیند اٹھا کے لاؤ، وہ بیچارہ بھائی جا رہے گیند اٹھانے کے لیے۔ صحیح ہے، ابھی یہ فضول باتیں یہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ جب تو 9 سال کا تھا اس وقت کیسا لگتا تھا، میں تجھے دکھاتا ہوں، میرے موبائل میں تصویر ہے، ایسا لگتا تھا، اور لگے ہوئے ہیں گپے، اس طرح تو ہم بور ہو جائیں گے۔ ارے بور کرنے کے لیے تو یہاں بٹھایا ہے، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے بور، یہاں بورنگ ہوگی نا تو اندر سے ہیرے جواہرات نکلیں گے، سمجھ، یہ وہ والا بور نہیں ہے، آپ کے اندر ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، یاقوت ہے، مرجان ہے، لیکن کیا ہے، آپ کرو گے، آپ اللہ سے تعلق بناؤ گے، پہلے زبان بند کر کے۔ یاقوت مرجان سے ایک قصہ یاد ہے، آپ کو سنا دوں، بڑا مزیدار واقعہ ہے۔ ہمارے ایک استاد ہے، پیچھے سچل کوٹ ہے نا، یہاں پہ استاد تھے، مدرسے میں پڑھاتے تھے، ان کا کاروبار تھا ہیروں کا ان کا کاروبار تھا، تو بہت مالدار اچھے لوگ تھے، جوڑیے بازار میں ان کی دکان، تو باہر سے کوئی پارٹی آئی پاکستان سے ہیرے خریدنے کے لیے، تو ان کے بھائی کو بلایا، اب ہاکس بے میں ہم نے فلاں یہ کروایا ہوا ہے، وہ بک کروایا ہوا ہے، تو آپ وہاں پہ آ جاؤ، تو یہ سیمپل لے کے وہاں پہ چلے گئے، کہنا بہت بڑی پارٹی ہے، تو سیمپل جتنے بھی ہے نا سب لے آنا، تو ڈائمنڈ یاقوت جو بھی سیمپل تھے سب لے کے چلے گئے، انہوں نے اس کو شوٹ کر دیا، اور جتنے سیمپل تھے سب لے کے چلے گئے۔ اب سیمپل تو اچھے خاصے ڈائمنڈ تھے، وہ سب چلے گئے، یا اللہ، اب ان کی دکان اب کیا کریں، تو انہوں نے پھر عدت پوری ہوئی، ان کی اہلیہ سے بھی شادی کی، 4 بچے اپنے تھے، 6 بھائی کے تھے، وہ سنبھال رہے ہیں، انہوں نے ایک کانٹریکٹ کیا ہوا تھا گلگت کے اندر ایک پہاڑ والے سے، 8 کروڑ کے پہاڑ سے کانٹریکٹ کیا تھا کہ یہ پہاڑ جو ہے ہم اس میں کام کریں گے، تو یہ پتھر کا ماہر آدمی تھا، چنانچہ یہ اپنے ان کے 4 پارٹنر تھے، ان کے ساتھ گئے اور جا کے وہ پہاڑ کے اوپر کام کیا، تو 4-5 مہینے لگائے، 2 صندوق انہوں نے وہاں سے پتھر کے نکالے، تیار کیے، اسلام آباد لے کر آئے، یہاں پہ انہوں نے میٹنگ وغیرہ کی، طے کیا کہ جی صبح پھر ہم روانہ ہوں گے اور جو سسٹم ہے اس حساب سے کریں گے۔ اب کیا ہوا، اگلے دن صبح اٹھے تو دیکھا 4 پارٹنر غائب ہیں، باکس سے بھی غائب ہے،
اب کیا ہوا، بھائی کے گھر وہاں سے گیا اور یہ یہاں پہ اکیلے، اوپر سے پہاڑ والوں سے رینٹ پہ لیا تھا 8 کروڑ ان کو دینا تھا۔ تو اب پہاڑ والوں نے کیس کیا تو ان کی دکان ضبط کر لی، 3-4 کروڑ کی دکان تھی وہ ضبط کر لی، اور ادھر سے ان کو اٹھایا اور گلگت میں قید۔ فیملی جو یہاں پر تھی وہ فاقوں پہ بیٹھی ہوئی اور یہ گلگت میں قید۔ تو 9 مہینے ان کے قید میں گزرے۔ تو وہاں پہ ایک ڈاکو تھا، وہ اپنے آپ کو قید کرواتا تھا، جب کوئی بڑی حرکت کرتا تھا تو جیل میں آ جاتا تھا، کہ مجھے جیل میں ڈال دو، اب میرے دشمن زیادہ ہو گئے۔ تو وہ ڈاکو ان کو دیکھتا تھا، ہمایوں اس کا نام تھا۔ مولوی صاحب آپ اتنا نیک آدمی، آپ کیا ہے یہ، آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خیریت؟ تو یہ روتے جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو اب وہ ڈاکو تھا، ماہر آدمی تھا وہاں کا، تو اس نے وہ پہاڑ والوں سے بات کی، رابطہ کیا کہ بھائی یہ شریف آدمی ہے، اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، میں وہ بیٹھا ہوا ہے، دوبارہ کیا تمہیں 3-4 کروڑ کی دکان تم نے اس کی قبضہ کر لی ہے، اور یہ ایسا نہ کرو۔ تو طے کیا اس نے کوئی تقریباً 35-36 لاکھ ان کو مزید دیے اپنی طرف سے، اور کہا جاؤ۔ یہ اب آپ کو بات بتا رہا ہوں، سن 2001 کی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب یہ 9 مہینے جیل میں رہے، کہنے لگے جو کپڑے پہنے تھے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے کہ وہاں سے باہر نکلا ہوں، کراچی کے رہنے والے، گلگت کا موسم ویسے ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، تو وہاں سے نکلے، کہنے لگے نہانے دیا نہیں ظالموں نے۔ تو باہر نکلا، سامنے نہر تھی، اس کے اندر گھسا، نہایا تو ایسے ہی اپنے آپ کو رگڑا۔ 9 مہینے کے بعد نہایا، پانی اتنا مزے کا اور ٹھنڈا ٹھنڈا، مجھے سکون ہوا۔ اب میں وہاں پہ کھڑا ہو کے اپنا جسم ستا رہا تھا، میں جس پتھر پہ کھڑا تھا میں نے کہا یار یہ تو پتھر عام پتھر نہیں ہے، تو ہیرو کا ماہر آدمی زندگی بھر ہیرو کا کام کیا۔ اس نے اس پتھر کو نکالا، قریب سے ٹیکسی گزری تھی، اس کا آواز دیا، اسلام آباد کے کیا لوگے؟ کا 3000 دوں گا، کا 5000 دوں گا، لے کے چلو۔ اسلام آباد پہنچے، پتھر کی جانچ کروائی، یاقوت نکلا، یاقوت تھا وہ پتھر، صحیح۔ کیا ہوا، ایک دن میں دکان بھی واپس آ گئی، قرضہ بھی واپس آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، 9 مہینے وہ پاکستان میں ہوتے ہیں، 3 مہینے سعودی عرب میں ہوتے ہیں۔ اتنا پیسہ آیا کہ سعودی عرب میں بھی گھر بنایا، پراپرٹی دی۔ کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ یاقوت اور مرجان پہ مجھے یاد ہے، جب اللہ دینے پہ آتے ہیں تو ایسے دیتے ہیں جی، کہ ایک طرف سب چھین لیا اور ایک طرف ایسے دیا، چٹکی بجاتے ہوئے دیا۔ دیکھو بھائی، اللہ کی ذات بہت بڑی، ہم سوچ ہی نہیں سکتے، اللہ کی عطا کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، ہمارا تصور بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کچھ دینے پہ قادر ہے۔ ہم اللہ سے اتنا منا سا مانگ رہے ہوتے ہیں، اتنا چھوٹا چھوٹا سا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ میرا بیٹا نا محمد سعید، ہم ان دنوں پریشان تھے، ماشاءاللہ ایک چکر میں بائک 2 دفعہ پنچر ہوئی، تو کہتے یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، یا اللہ گاڑی دے دے۔ بچے کو بڑی دھیان ہے گاڑی کو، میرا بیٹا کون سی گاڑی مانگ رہے ہو؟ ابو وہ سعید سپر اسٹور میں دیکھی تھی، میں سمجھ رہا ہوں وہ والی گاڑی مانگ رہے، یہ والی گاڑی مانگتا تھا۔ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ پتہ نہیں کیا کچھ دینے کو تیار بیٹھے ہیں جی۔ ہم تو بچے کی طرح چھوٹی سی گاڑی مانگ رہے ہیں، اور اللہ ہمارے لیے کیا کچھ لے کے بیٹھے ہوئے، ہمیں اندازہ نہیں۔ تو دیکھو جی، یہاں پہ اللہ بہت کچھ دینے کو تیار ہے، ہم چھوٹی چھوٹی حاجت، اللہ فلاں لڑکی سے میری شادی کرا دے۔ وہ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا، مولوی صاحب تقریر کر رہے، جنت کی حور ایسی حور ہوگی، اتنی گوری ہوگی، جب کھائے گی تو اس کی جاتے ہوئے یہاں سے نظر آئے، وہ اتنی پیاری ہوگی، اتنی خوبصورت۔ یہ سمجھو جیسے ننھے بھائی کی لڑکی ہے نا، مولوی صاحب ننھے بھائی سن رہے تھے، اچھا مولوی صاحب ہم یہ حرکتیں بھی کرتے ہیں باہر میں، تو اب تو میں سیدھا کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ تو بھائی دیکھو، اللہ تعالیٰ بہت دیتے ہیں،
انسان اپنی نظر ایسے لگا کے بیٹھا. پھر ایک اور ننھے بھائی کی لڑکی سے ایک اور یاد آیا. ایک بچہ فیل ہوا، ابا نے اس کی پٹائی کی. اچھا ننھے کی لڑکی کو دیکھ، ننھے کی لڑکی کو دیکھ کیسے نمبر لے کے ششمائی میں بھی فیل ہو گیا. پھر ابا نے پٹائی لگائی. سالانہ میں بھی فیل ہو گیا، پٹائی لگائی. اور ننھے کی فرسٹ آئی ہے، ابا اسی کو دیکھ دیکھ کے تو فیل ہوا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں اسی کو دیکھو. لا الہ الا اللہ. ہمارے بھائی نیند اڑ گئی؟ ننھے کی لڑکی تو نیند اڑائے گی نا. اچھا یا خود پہ کھڑے، ماشاء اللہ. تو دیکھو بھائی یہاں پہ اللہ سے مانگنے کے لیے جمع ہوئے، ٹھیک ہے. جب اللہ آپ ہی مجھے اس میں ڈال دیں، سمجھ رہے ہیں جی. یہاں اللہ سے مانگنے کی تو زبان اپنی بند رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی. زبان بند رکھیں گے بہت کچھ ملے گا. اللہ نے کیا کچھ خزانے رکھے ہوئے ہمارے لیے. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، بور تو نہیں ہو رہے بھائی. بغداد میں مسلمانوں کا بادشاہ تھا، مجھے اس وقت نام یاد نہیں، اور ایسا بادشاہ تھا کہ جس کا جلال اور روب پورے عالم اسلام خلافت عثمانیہ پہ چلا کرتا تھا. تو اب اس نے اپنے سارے گورنروں کو نہ بلاتا، اور سارے گورنر آتے اور آ کے جناب ان کو ایک پوشاک ملتی، جیسے ہمارے ہاں بیج لگتا ہے نا مہمان خصوصی کا، تو ان کو ایک پوشاک پہنائی جاتی کہ اس کو دربار خاص میں آنے دیا جائے گا جس بندے نے یہ پوشاک پہنی ہوگی. تو وہ اس نے وہ پوشاک سب وزیروں نے پہنی ہوئی تھی. تو ایک وزیر کا نا چھینک آئی. جب چھینک آئی تو چھینک کے غیر اختیاری چیز ناک سے تھوڑا سا پانی نکلا تو اس نے یوں کر کے نا ناک صاف کیا. تو بادشاہ نے کہا تیری اتنی ضرورت، میری دی ہوئی پوشاک سے تو ناک صاف کر رہا، پوشاک اتارو اور نکل جاؤ، میری گورنری ختم. جو گورنری میں نے تمہیں دی ہے یہ گورنری ختم. تو وہاں پر ایک افغانستان کا جو گورنر تھا وہ بیٹھا، خان صاحب پٹھان، کہتے ہیں میں یہ نہیں ہونے دوں گا، یہ جو آپ نے کیا نا غلط کیا، سراسر زیادتی ہے. اگر اس نے آپ کی پوشاک سے ناک صاف کر لی تو کیا ہوا؟ یہ پوشاک ہے وہ کیا ہے؟ ناک سے پانی نکلنا غیر اختیاری چیز ہے. اچھا خان صاحب پوچھا تو زیادہ بولتا، چل تو بھی نکل، پوشاک اتار نکل. اب پوشاک اتاری اور نکل گیا. اب کیا ہوا؟ کہنے لگا اب افغانستان واپس جاؤں گا تو مار پڑے گی، سارے لوگ جو ہے وہ پریشان کریں گے. اب میں کیا کروں؟ کہنے لگا چلو اب جنید بغدادی ہیں ان کی مجلس میں جاتا ہوں، اللہ اللہ سیکھتا ہوں. چنانچہ وہ وہاں سے اٹھے ہیں، جنید بغدادی کی مجلس میں چلے گئے. جنید بغدادی نے آتے ہوئے دیکھا، کہ کون ہو؟ کہ جی دین سیکھنے آیا. کہ ٹھیک ہے 1 سال تک آپ مجلس میں نہیں آئیں گے، صرف صفائی ستھرائی کا کام کریں گے، اور پورا سال آپ کسی سے بات نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. پورا سال گزارا وہاں پر صفائی ستھرائی کرتے کرتے. 1 سال کے بعد بلایا کہ آپ کو 1 سال ہو گیا ہے، اب آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں، کس غرض سے آئے. سارا قصہ سنایا کہ میں افغانستان کا گورنر ہوں اور یہ معاملات ہیں میرے. کہا اچھا بھئی آپ تو گورنر خاندان کے آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، آپ کو چھوٹا کام کرنا پڑے گا. چھوٹا کام یہ ہے کہ آپ سلفر کی دکان کھولیں، گندھک کی دکان کھولیں. جیسے آج کے زمانے میں مٹی کا تیل ہے، مٹی کا تیل بیچنے والے ہیں، گیس بیچنے والے ہیں، ٹھیک ہے. اس زمانے میں سلفر کا کام ہوتا تھا اور سلفر سے مستقل بدبو آتی تھی. آج کل تو سلفر عام طور پہ ملتا بھی نہیں ہے، لیکن پہلے ہم جب چھوٹے تھے تو اس وقت بھی سلفر عام طور پہ سلفر کا کام ہوتا تھا.
لوگ پٹاخے وغیرہ تیار کرتے تھے کھیتوں میں لگانے کے لیے، جس سے جب پرندے وغیرہ کھیت کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، یا کسی فیکٹری میں آگ جلانے کے لیے سلفر استعمال ہوتا تھا، اس میں بہت زیادہ بدبو ہوتی تھی، کیمیکلوں کی دکان سے عام طور پر ملتا تھا، تو اس میں بدبو، اب ظاہر بات ہے اس کا کام کوئی مہذب لوگ تو کریں گے نہیں، ابے تبے والے کریں گے، اور ابے تبے والے ہوتے کتنے سخت مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے 1 سال تک وہ کام کیا، اور 1 سال کے بعد آیا اور کہا کہ میں نے 1 سال کام کیا، میرے لیے کیا ہوگا؟ 1 سال آپ نے کام کیا ہے، لیکن میں نے تو آپ سے یہ نہیں کہا تھا سال کے بعد میرے پاس آ جانا، لہذا اب دوبارہ جاؤ، اور جب تک میں بلاؤں نہیں اس وقت تک یہی کام کرو۔ اب یہ سمجھ گئے اس کاروبار میں لگ گئے، مجلس میں آتے خاموشی سے بیٹھتے پھر چلے جاتے، خاموشی سے بیٹھتے چلے جاتے، خاموشی سے بیٹھتے چلے جاتے۔ سال گزر گیا، پھر حضرت نے بلایا کہ ہاں اب میرے پاس آؤ۔ ہاں جی، کیسا محسوس کرتے ہو؟ حضرت جو اپنے دل کے اندر خصوصیت تھی کہ میں کوئی خاص آدمی ہوں، میں کوئی وی آئی پی پرسن ہوں، میں کوئی اسپیشل پرسنالٹی ہوں، یہ سب ختم ہو گیا الحمدللہ۔ تو میں ٹھیک ہے، اب میں آپ کے ذمے کام لگاتا ہوں کہ آپ افغانستان جائیں۔ افغانستان میں جس علاقے کے گورنر تھے اس کا نام تھا ہرات، آپ ہرات جائیں، اور ہرات میں آپ نے گورنری کے دوران جتنی زیادتیاں کی ہیں ان ساری زیادتیوں کی لوگوں سے معافی مانگ کے آئے۔ لگے بھئی یہ بھی بڑی بات ہے۔ چنانچہ ہرات واپس پہنچے، اور ہرات واپس پہنچ کے گھر گئے، اور گھر سے سسٹم بنایا ایک کے پاس جاؤں گا جس کی زیادتی کی ہے۔ چنانچہ پہلے آدمی کے پاس پہنچے تو اس کا گھر بن رہا تھا، اس نے کہا بھی مجھے جانتے ہو؟ کہا جی تمہیں کون نہیں جانتا؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے ان سب سے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور زیادتی جن لوگوں کے ساتھ کی ہے ان میں تم بھی شامل، لہذا مجھے معاف کر دو۔ ہاں وہ بھی تو پٹھان ہے، خان صاحب ہے۔ اس نے کہا اچھا تم معافی مانگ دے، کوئی معافی نہیں، میں معاف نہیں کروں گا، جاؤ۔ دل کے صاف کرے، دل میں بھی کوئی معافی نہیں، جاؤ میں معاف نہیں کروں۔ کوئی شرط ہے تمہاری بات؟ کہا میں معاف نہیں کروں گا۔ کہا کوئی شرط ہو بتاؤ؟ کہا کوئی معافی نہیں، جاؤ۔ دروازہ بند۔ دل کی طرف سچی تھی، باہر کھڑا رات پوری کھڑا، جب صبح اٹھ کے دیکھا تو یہ کھڑا ہوا ہے۔ کہتے ہو چلو ایک شرط پہ معاف کروں گا، تو کیا یہ میرا گھر بن رہا ہے نا، اس کی مزدوری میں مزدور لگ جاؤ، گھر پورا ہوگا تمہارا معافی ہو جائے۔ یہ میں کہانی نہیں سنا رہا، سچا واقعہ بتا رہا ہوں۔ جب لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے نا تو کیا کچھ کرتے ہیں، ان سے تو ایک چھوٹا سا معصیت نہیں چھوٹتی، گناہ نہیں چھوٹتا۔ گھر تیار 3 سال لگے لوگوں سے معافی مانگنے میں، سمجھ لے 3 سال میں تقریباً 290 لوگوں سے اس نے معافی مانگی 3 سالوں میں، ٹھیک ہے۔ 3 سالوں کے بعد یہ وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے شیخ کو اطلاع دی، شیخ نے ذکر بتایا، اور 6 مہینے ذکر کیا، اور یہ شخص بنے علامہ شبلی نعمانی، جن کی ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی پھر یہ بندہ جا کے بنا ہے، دیکھو کیسی مشقتیں اٹھاتے تھے، اور یہ علامہ شبلی نعمانی عجیب انسان تھے، جہاں سن لیتے یہاں کوئی اللہ کا نام لیا جائے وہیں بیٹھ جاتے، اور پھر اللہ نے ان کے اوقات سے کتنے اللہ والے پیدا کیے، کتنے لوگ اللہ کے قریب۔ اللہ کے نام میں جو چاشنی ہے، جو لذت ہے، یقین کرنا دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ لیکن اس وقت ہے نا جب انسان تھوڑی سی مشقت کرتا ہے، یہ 10 دن کی مشقت اس زمانے کی مشقت کے مقابلے میں آج کی 10 دن کی مشقت بھی بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے۔
وہ اس زمانے میں گناہوں کے سلسلے اتنے بڑے ہوئے نہیں تھے، آج گناہوں کے سلسلے بہت بڑے ہوئے۔ تو یہ 10 دن یکسو ہو کے دنیا سے کٹ کے، اماں سے، ابا سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، دوستوں سے، بیگم صاحبہ سے کٹ کے ذرا گزاریں، اللہ اپنا قرب ضرور دے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس کی پہلی سیڑھی زبان بند رکھنا۔ ٹھیک ہے جی؟ سمجھ رہے میری بات؟ میری بات مانیں گے نا انشاءاللہ؟ جو آپ کے دوست ووست آتے ہیں اس کو مطلب 9 دن کے لیے کٹی، 10 دن کی کٹی منظور کرو بھائی، تو زبان بند۔ ٹھیک ہے بھائی؟ دوسرا بند، موبائل سے دور، موبائل سے دوری۔ جو موبائل سے دور رہو گے تو یکسو رہو گے، موبائل کے قریب رہو گے یکسوئی کمزور ہو جائے گی، اور کمزور یکسوئی آپ کے دل کو اللہ سے نہیں ملا سکتی۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ 2 گزارشات میری یاد رکھنا، 2 بنیادی باتیں، یہ آپ نے اعتکاف میں مسلسل کرنا ہے۔ باقی میں نہیں چیک کروں گا اپنے جیل سے دکھاؤں موبائل، تمہارے پاس موبائل کیوں رکھا ہو، میں نہیں چیک کروں گا۔ مسجدوں میں ہوتے ہیں چیک، موبائل بند کر کے گھر بھیجو، موبائل نظر آیا تو ضبط ہو جائے گا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتا، میں کسی پہ کوئی سختی نہیں کرتا۔ جس کو بننا ہے خود بنے گا، میرے ڈنڈا لگانے سے کوئی نہیں بنے گا۔ سمجھ رہے جی؟ تو آج کے زمانے میں یہ آپ جو نوجوان مسجد میں آ گئے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو بلایا، آپ کے اپنے اندر بس نہیں ہے، آپ کے اپنے اندر یہ طارق بھائی ہیں اور آپ ہیں، اور یہ جو نوجوان بچے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ہے گلاس رکھو پھر کون؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بور تو نہیں ہو رہی؟ اب تھوڑے سے مسائل سمجھ لو۔ اعتکاف کے اندر بغیر شرعی ضرورت کے یا بغیر طبعی ضرورت کے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر باہر نکل گئے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ روزے کے اندر ہمارے ساتھی تھے مولانا عاصم صاحب، وہ اٹھے ہیں یا بھوک لگی ہے، ماشاءاللہ کھاتے بھی اچھا کھاتے تھے، اور یعنی 3 کلو بریانی ابتدائی طور پہ کھاتے تھے، اس کے بعد کھانا منگواتے تھے۔ ٹھیک، تو 3 پلیٹ چاول کھائے، اور چاول کھانے کے بعد کہتے یار عجیب ہے، حیرت ہے، میں ناشتہ کھانا کھا رہا ہوں، مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور چھپ کے دے رہے ہیں کھانا، سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹینٹ لگایا ہوا، حیرت کی بات۔ حالانکہ رات کو تراویح پڑھا کے گئے، ٹھیک ہے، تو کھانا کھایا، نہیں یہ اتنے کم لوگ کیوں ہیں؟ کہا رمضان کا روزہ ہے نا۔ کہتے ہیں وہ 3 پلیٹیں کھلانے کے بعد بتا رہا ہے۔ تو آیا سر جی یہ میں نے کیا کیا ہے؟ سر جی کہتے اللہ نے تیری مہربانی کی ہے، روزے کے باوجود تمہیں بھول کے کھا لیا، روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑا، 3 پلیٹ بریانی کھا گیا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ رات کو تراویح پڑی ہے اور صبح بیٹھ کے بہترین بریانی کھائی، تو روزے میں بھول کے کھا لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بھول کے اعتکاف سے باہر نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ سمجھ رہے؟ اعتکاف فاسد ہو گیا۔ میں اپنے گاؤں میں گیا تو میں وہاں درس دیتا تھا، تو وہاں درس تو مجھ سے مسئلہ پوچھا بھی، آخری جمعہ جمعۃ الوداع، آخری جمعہ تو غسل کرنا تو سنت ہے، لہذا سب ماشاءاللہ نہائے اور نہا کے غسل کر کے، میں نے منع کیا ہوا تھا تو کہتے چھوڑو دیوبندی ہے، وہ کہتے وہ دیوبندیوں کے یہاں جائز نہیں، ہمارے یہاں جائز۔ ارے دیوبندی کیا ہوتا، مسئلہ شریعت کیا، دیوبندی میں نے کب کہا میں دیوبندی ہوں، ہم سب مسلمان ہیں، نہیں دیوبندی ہے۔ میں گیا تو نا سب نے ماشاءاللہ غسل کیا، میں نے کہا کس نے کہا تھا؟ کہ جی اس نے کہا تھا، میں نے کہا میں نے تو منع کیا تھا، کہتے وہ کہہ رہا تھا وہ دیوبندی ہے اس لیے منع کر رہا، میں نے کہا ٹھہرو بھائی، میں نے ادھر فیض اللہ کو فون لگایا، فیض اللہ میرے ساتھ میٹرک میں میرے ساتھ پڑھا تھا، لیکن وہ بریلویوں کے مدرسے میں گیا تھا، میں دیوبندیوں کے مدرسے میں گیا، میں نے کہا جلدی سے مسجد ہو، مسجد ہو، میں نے کہا بتاؤ غسل صحیح ہے؟ کہتا ہے نہیں صحیح، میں نے کہا بتاؤ، اب 6 کے 6 بیٹھ کر رو رہے ہیں،
میں نے خواب دیکھا، میرا اعتقاد ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا پہلے خواب تمہیں یاد نہیں ہے، توڑنے کے بعد اب مجھے سنا رہے ہو خواب۔ تو بھائی یہ دیکھو دھیان رکھنا، یہ جو مسائل ہے نا، یہ مسائل مسئلہ تو ہے نا وہ شریعت کا ہے، مسئلہ دیوبندی بریلوی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مسئلہ وہابی اہل حدیث نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ لینا، مسئلہ سب کا متفقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چند چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے، جہاں اختلاف ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، ورنہ جو متفقہ مسئلہ ہے میں وہی مسئلہ بتاتا ہوں۔ میں نے یہاں پر آج تک نہیں بتایا کہ 8 تراویح یا 20 تراویح، کسی نے سنا مجھے یہاں بتاتا، اختلافی مسئلہ نہیں بتاتا، ٹھیک ہے، جو بھی بتاتا ہوں اتفاقی مسئلہ بتاتا ہوں، سمجھ لیں میری بات۔ تو دیکھو بھائی، طبعی عذر یا شرعی عذر، ان کی وجہ سے باہر جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ باہر نہیں جا سکتے۔ بطور مثال کسی کا کھانا لانے والا نہیں ہے تو یہاں سے جا کے کھانا لے کر آ جائے، یہ ایک طبعی عذر ہے۔ کسی کو قضاء حاجت ہے، پیشاب پخانے کے لیے جانا، یہ طبعی عذر ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، وضو کرنے کی ضرورت ہے، جا کے وضو کر کے آ جائے، یہ شرعی عذر ہے۔ کوئی صبح اٹھا بدخوابی ہوگی، غسل واجب ہو گیا، جا کے غسل کر کے آ جائے، یہ شرعی عذر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن گرمی لگ رہی ہے، بغل سے پسینہ آ رہا ہے، اب نہانے جا رہا ہے، یہ نہ طبعی عذر ہے نہ شرعی عذر ہے، ٹھیک ہے جی۔ افطاری کی اور افطاری کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے جا رہا ہے، یہ نہ طبعی عذر ہے نہ شرعی عذر ہے، ٹھیک ہے۔ نہ طبیعت اس بات پہ مجبور کر رہی ہے کہ آپ اگر ہاتھ نہیں دھو گے تو گندگی ہو جائے گی، نماز مکروہ ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کر لو، انشاءاللہ کل ہمارا انتظام ہو جائے گا۔ ہاتھ دھونے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے جی، ٹھیک ہے۔ برش کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں، نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ منہ دھونے کے لیے باہر جا رہے ہیں، نہیں جا سکتے، سمجھ رہے۔ ایک دفعہ وضو ہے، دوبارہ وضو علی الوضو کے لیے جا رہے ہیں، نہیں جا سکتے، سمجھ رہے میری بات۔ تو ان چیزوں کے لیے باہر نہیں جا سکتے۔ ضرورت کا فون آ گیا تو آپ کا کوئی کام ہے، جیسے ہمارے پچھلے ساتھی بیٹھتے تھے، ان کا فون پہ بزنس چلتا ہے تو ان کا فون ہے، ٹھیک ہے، آپ فون سن، مسجد کے اندر بیٹھ کے آپ فون سن سکتے ہیں، ضرورت کی بات کر سکتے ہیں۔ اب روزانہ فون کر کے گھر میں تو میں ٹھیک ٹھاک ہوں بالکل، آج ہم نے شہری میں آنکھ نہیں کھلی، نہ ہمایوں بھائی نے کھلایا نہ عبدالرحمان صاحب نے کچھ کھلایا، لگے ہوئے فون پہ، یہ نہ کرو بھائی، ہر چیز سے اتفاق نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ نہیں کرو، سمجھے جی، اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے، سمجھ لیں گے۔ پانی آپ کا ختم ہو گیا باہر کولر سے بھرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ ضرورت ہے، اس ضرورت ہے پانی بھرنے کے لیے آپ باہر جا سکتے ہیں، بہتر ہے کسی اور سے کہہ دے بھی پانی پہلے سے بھر کے دے تاکہ آپ کو باہر نہ جانا پڑے، لیکن طبعی ضرورت اور شرعی ضرورت کے علاوہ باہر نہیں۔ بطور مثال بجلی چلی گئی، باہر جا کے جنریٹر چلا رہے ہیں، صحیح ہے، یہ آپ کا ساتھی باہر گیا ہے، واش روم گندا تھا، ارے یار پہلے بتایا ہوتا، دیکھ میں اللہ واللہ بننے کے لیے ہوں، جا کے واش روم صاف کیا اور پھر کہا کہ واش روم صاف ہو گیا اب چلے جاؤ، اپنا اعتکاف بھی آپ کا صاف ہو گیا ہے، کیونکہ آپ اپنی ضرورت کے لیے نہیں گئے، آپ کسی اور کی ضرورت کے لیے چلے گئے، سمجھ رہے ہو۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو لازمی پوچھ لے، سمجھ رہے بھی، ہاں۔ واش روم کے اندر، واش روم کے دوران سگریٹ پی لیا تو ٹھیک ہے، واش روم سے فارغ ہو گئے اس کے بعد وہاں بیٹھے ہوئے سگریٹ پی رہے ہیں تو اعتکاف فاسد ہو گیا، سمجھ لیں۔ ہاں واش روم کے دوران ہی پی رہے، پتہ نہیں لوگ پی لیتے ہوتے ہیں تو وہ دیکھ لے، اب اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا واش روم کتنی دیر چلتا ہے اور سگریٹ کتنی دیر چلتا ہے، ٹھیک۔ ہم یہاں سے عمرے پہ گئے تو پہلی دفعہ تھا، میں نے کبھی کسی بھی قسم کی خوشبو جو ہے وہ منع ہے، اب ہمارے ساتھی تھے وہ بیچارے سگریٹ والے، بیچارے بڑے پریشان۔ ہم یہاں سے پہلے گئے دبئی، تو دبئی ہمارا اسٹے تھا 3 سے 4 گھنٹے کا، تو ہم ایمریٹس کے لانج میں بیٹھے تھے تو وہاں سریعام سگریٹ آپ نہیں پی سکتے، روم بنا ہوا ہے، اب وہیں جا کے پیتے ہیں۔ تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایک نوجوان آیا میرے پاس بیٹھ گیا، اور وہ فرنچ تھا، مجھے یہ فائدہ تھا اس کو بھی کچی پکی انگریزی آتی تھی، مجھے بھی کچی پکی آتی تھی، تو وہ توڑ توڑ کے مجھے سمجھا رہا تھا، میں بھی توڑ توڑ کے اس کو
تو اس کے ساتھ میرے بیٹے کافی دیر گزر گئی. کہتے میں بہت پریشان ہوں. عجیب اس نے زندگی پر. کہتے میری عمر 18 سال، اتنا خوبصورت نوجوان، لیکن اس کے جسم سے ایسی بدبو آ رہی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ شدید پریشان، کہنے لگا کہ مجھے شراب سے بھی سکون نہیں آتا. جب تک میں شراب میں 2 گولیاں نہیں ڈالتا مجھے چین نہیں آتا. اور یہ بوتل میں ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہوں، بیئر کے بغیر گزارا نہیں. پرانا تو تمہارے چہرے پہ کیا کرتے ہو، تمہارے چہرے پہ سکون ہے؟ میں نے کہا دیکھو تو صحیح میرے چہرے پہ کہاں سے سکون. اصل میں آپ لوگوں کے پاس ایمان کی دولت ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے پاس کتنی بڑی دولت ہے. اہل کفر کے پاس آپ ایک دن گزار کے آ جاؤ، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے. ہاں شرط ہے کہ اہل کفر پہ آپ اپنی اصلیت پہ رہیں تو پھر اہل کفر اپنی اصلیت پہ اتر کے آئیں گے، ورنہ تو وہ آپ کو بتائیں گے دیکھو میرے پاس اس برانڈ کی گھڑی ہے، اس برانڈ کا یہ اور اس برانڈ کا وہ اور یہ ہے. گھڑی کا پتہ کرنا، گھڑی میں اپنے پاس لازمی رکھتا ہوں. میری گھڑی ہے ماشاءاللہ 2000 کی. اس نے اسی طرح کی گھڑی مجھے دکھائی. کتنے کی؟ کہتا 24,000 کی. میں نے کہا اتنا مہنگا ٹائم تھوڑی دیکھنا ہے، کیا کرنا ہے اتنا مہنگا ٹائم دیکھ. کاؤنٹر کے پیچھے سے مجھے گلے میں لگے. کیا بات کی. تو کیا ہے 75,000 کا بیلٹ پہنیں گے اس لیے، اور جناب 1.5 لاکھ کا جوتا پہنیں گے اس لیے. پہننا جائز ہے، میں اس کی ممانعت نہیں کرتا، لیکن کیا ہے کہ زندگی اس چیز کا نام ہے کہ میں اچھا دکھوں اور میری برانڈ ویلیو میری بنے، بس اس چیز کا نام. کہ یہ اس میں کیا ہے؟ اس میں یقین کریں اللہ کی قسم کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ حضرات نے ایک اطلاع سنی، پہلے فوت ہوا اور وہ فوت ہونے کی اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کے بس علاج کے پیسے نہیں تھے، اس کو کینسر تھا. اور پہلے وہ ہے کہ رونالڈو اور میسی اس کے پاؤں کے جوتے بھی نہیں آج بھی. پہلے اتنا بڑا آدمی تھا اس کا، یعنی اس کا چپل مجھے اچھا نہیں لگا. یہ اس کا یوں چپل پہن کے لوگ دکھاتے، اس کے نیچے پہلے لکھا تھا، صرف اس کو اس کے نام کی اتنا بڑا اماؤنٹ ملتا تھا. وہ پہلے 80s کا بہت بڑا فٹ بالر تھا، آج تک اس کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکا. یہ رونالڈو میسی جن کے پیچھے دنیا پاگل ہے، وہ تک اس کے پاؤں تک نہیں پہنچ سکتے آج بھی، جتنا نام اس کے پاس تھا. لیکن وہ اس وجہ سے مرا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے علاج کے. سمجھ رہے؟ تو یہ برانڈ اور یہ ان چیزوں کی کوئی حیثیت، قسم خدا کی کوئی حیثیت نہیں، میری آپ کی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے کہ قحط کا زمانہ تھا تو ایک رئیس نے دعوت کی تو میں اندر جانے لگا تو مجھے روک دیا. تو میں گھر گیا، بہترین پوشاک پہنی اور بہترین پوشاک پہن کے میں وہاں گیا تو مجھے کہا آئیے آئیے آئیے. میں اندر چلا گیا تو کہا کہ اپنی آستین کو کہا ہاں تو کھا. یہاں پہ کپڑے کی قیمت ہے، انسان کی قیمت نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے سامنے اپنی قیمت لگانے کا کیا مطلب؟ اپنے اندر کو بناؤ، بھی اندر کو بناؤ ذکر اللہ سے، تلاوت سے، اعمال سے، اللہ سے جوڑ کر. سمجھ رہے ہو بھائی؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے بھائی. میری بریک فیل ہو جاتی ہے، میں آگے پیچھے چلا جاتا ہوں. تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے بھائی. اپنے اعمال کے اندر لگنا ہے، ٹھیک ہے، اذکار و معمولات کے اندر لگنا ہے. اور میں کچھ پیپرز لایا ہوں، یہ اعمال آپ لازمی کریں. ایک عمل ہے، مسائل سمجھ میں آگے بھائی؟ کوئی اور مسئلہ کسی کے ذہن میں؟ آپ اندر بیٹھے ہوں، اس سے باہر بات کرو، کوئی کا اعتکاف حاصل. ہاں سلام جواب دے سکتے. کوئی اور سوال؟ ہاں میرا والا حصہ، ہماری محراب کا حصہ مسجد کا حصہ ہی ہے، اس میں جا سکتے ہیں، اذان دے سکتے ہیں. عام طور پہ مسجد کی محراب جو ہے وہ خارج از مسجد ہوتی ہے، لیکن ہماری یہ محراب کیونکہ مسجد کے پلاٹ کے اندر ہی ہے اور اس کے اندر مسجد کی نیت بھی ہے، لہذا اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں. کوئی اور سوال اعتکاف کے بارے میں کسی کے ذہن میں ہو؟ وہ تو ابھی دیکھیں گے نا، ابھی انتظامیہ والی کیا نیت کرتے ہیں. کوشش تو یہ ہوگی کہ ہم اس کے اندر بھی مسجد کی نیت ہی رکھیں اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اور لیکن جنازے کے حوالے سے کچھ مسائل ہوتے ہیں تو اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس میں ہم کیا معاملہ رکھیں گے۔ محراب کا اول تو یہی کوشش ہوگی کہ وہ مسجد کا حصہ ہی شمار کی جائے، سیڑھیاں بھی مسجد کا حصہ شمار کی جائے تاکہ اوپر اعتکاف کیا جائے، نیچے کی کوئی معاملہ انٹرپٹ ہی نہ ہو، اعتکاف والے اوپر اعتکاف سے بیٹھے ہیں اور جو بھی ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں گے وہ دیکھے جائیں۔ اچھا جی، یہ ساری باتیں ہو گئی اعتکاف کے ضروری مسائل کے بارے میں۔ اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ سنت اعتکاف قطعاً فاسد نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ یہاں پر اپنا ایک نظام اور نظم بنائیں، ہر بندہ اپنا نظام اور نظم بنائے اس نے کس طریقے سے معاملہ کرنا ہے۔ بہترین جو نظام اور نظم ہے وہ یہ ہے کہ عشاء سے فجر تک کے اعمال کو کنٹرول کیا جائے، فجر سے ظہر تک آپ لوگ آرام کریں، ظہر کے بعد تعلیم ہو اور کچھ تھوڑی سی تلاوت اور عبادت ہو، اور عصر تک آپ آرام کریں، اور پھر عصر سے لے کے فجر تک آپ کے اعمال چلیں۔ آپ کا آرام پورا ہونا ضروری ہے۔ اعتکاف کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ 24 گھنٹے جاگتے رہیں، آرام پورا کریں۔ ہاں، کوئی کہتا نہیں میں نے صرف 2 گھنٹے کرنا، ٹھیک ہے، بالکل کریں، 2 گھنٹے آرام کریں، اس کے علاوہ 22 گھنٹے عبادت کریں، ٹھیک ہے، لیکن اپنا نظام اور نظم ایسا بنائیں کہ آپ کا نظام 9 کے 9 دن یا 10 کے 10 دن جو ہے ایک جیسا رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک دن بہت زیادہ عبادت کی، جیسے آج 21ویں شب ہے، آج رات جاگیں گے، 22ویں شب سو جائیں گے، ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر اس وقت ہوتی ہے جب 29 کا رمضان ہو، اگر رمضان 30 کا ہو تو پھر لیلۃ القدر جفت راتوں میں ہوتی ہے۔ یہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، سب کا کہنا یہ نہیں ہے، اگرچہ جمہور کے ہاں یہی ہے، یعنی تمام علماء کے ہاں متفقہ رائے یہی ہے کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں شب قدر ہے، لیکن یہ کہنا بھی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، مسلم شریف کی اندر تفصیل ہے، بخاری کی روایت، بخاری مسلم دونوں میں اور مسلم شریف میں تفصیل ہے، لیلۃ القدر کہاں تلاش کرو؟ تو آخری 7 راتوں میں تلاش کرو، یعنی 23 سے لے کے 29ویں رات، یہ آخری 7 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، حضرات فقہاء نے لکھا کہ آخری تمام 10 راتیں جاگ کے گزرے، کہ اصل یہ فضیلت کو حاصل کرنے والی رات ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک نظم بنائیں، اور نظم یہ ہو، اگر آپ نظم نہیں بنائیں گے نا تو آپ بور ہو جائیں گے، اگر آپ پلاننگ نہیں کریں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں وہ تو اعتکاف بیٹھے، اور جو لوگ اعتکاف نہیں بیٹھے وہ بھی کوشش کریں رات مسجد میں گزرے، اس میں ہر جی کیا، رات مسجد میں گزرے، تھوڑا سا تھک جائیں گے تو کونے میں لیٹ کے آرام کر لیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سو جائیں، اعتکاف والوں سے کیجیے ہمیں جگا دیں، ٹھیک۔ اس طریقے سے اپنا نظم و ترتیب بنائیں۔ تو دیکھیں جی، یہ سسٹم ہے، اپنا سسٹم بنانا ہے کہ عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک ایک انتظام ہو کہ آپ نے عبادت کرنی ہے، جم کی عبادت کرنی ہے، اتنی تلاوت کرنی ہے، اتنا ذکر کرنا ہے، اتنی عبادت کرنی ہے، اور اتنے یہ اعمال کرنے۔ چند اعمال ہیں، بطور مثال آپ اپنے اوپر پابند کریں کہ 12 رکعت رات میں تو لازمی پڑھنی ہے، ہر رات میں 12 رکعت نفل لازمی پڑھنا ہے قیام اللیل کی نیت سے، ٹھیک ہے جی، 12 رکعت نماز لازمی پڑھنی ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی حافظ ہے تو متعین رکھے کہ مجھے 1 پارہ پڑھنا ہے، 2 پارے پڑھنے ہیں، اور اگر کوئی حافظ نہیں ہے تو اس کو کتنی صورتیں آتی ہیں؟ 10 صورتیں آتی ہیں، ہر رکعت میں وہ 10 صورتیں پڑھے، ہر رکعت میں 10 صورتیں 2 دفعہ پڑھے، لمبا قیام، سمجھ رہے؟ لمبے قیام کے بغیر مزہ نہیں، شروع میں آپ تھکیں گے، پریشان ہوں گے، لیکن اس کا آپ کو ایک دفعہ چسکا پڑ گیا، اس کا جو چسکا ہے نا، آپ کہیں گے یار فلاں ہوٹل جانے کا چسکا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، فلاں جگہ مچھلی کھانے کا چسکا اس کے سامنے کچھ بھی، اس میں بڑی لذت ہے، کوئی چک کے دیکھے، کرنے کو تیار، سمجھو بھی، دیکھ کرو، اپنے آپ سے وعدہ کرو، اپنے آپ سے وعدہ، میں نہیں کہتا مجھ سے کرو، اللہ سے کرو، اپنے آپ سے وعدہ کرو، لمبے قیام کا مزہ، لمبے قیام کا مزہ اللہ کے نبی کی زندگی میں کبھی لمبا قیام مسنگ نہیں ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں کبھی لمبا قیام مسنگ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، اللہ اکبر، سبحان اللہم الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم ذالک الکتاب، وہ یہ کرتے 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 والناس تک
چلی گئی، ٹھیک ہے. پھر دوسری رکعت میں کھڑی ہوئی، قرآن پڑھتے 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 والناس تک چلی گئی. اب کہیں گے ایک رات میں دودھ بکے سے غسل کر لیا، ان سے تو ہوتا نہیں. آپ نے کوشش نہ کی جو آپ سے ہوتا نہیں ہے. جو پڑھتے ہیں پھر ان کے اوقات میں برکت بھی ہوتی ہے، وہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے جی، ہم سمجھ نہیں سکتے. اس پہ مجھے بہت سے کہانیاں آتی ہیں، سناؤں گا انشاءاللہ. کتابوں میں لکھی ہوئی کہانی ہے اور اپنی دیکھی ہوئی کہانی ہے، ٹھیک ہے. اب جناب اما فاطمہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ہاتھ سے دعا کے لیے اٹھائے. جب سلام پھیرا نا تو فجر کی اذان ہو گئی. تو کہنے لگی اے اللہ میں آپ سے گلہ کرتی ہوں، آپ نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ میری تو 2 رکعت بھی پوری نہیں ہو سکی. سمجھ رہے؟ قیام، طویل قیام جو ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس میں لذت اتنی ہے. تو دیکھو جی 12 رکعت پڑھنی اور طویل قیام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. ایک کام ہو گیا، یاد رکھو گے طویل قیام. دوسرا، قرآن مجید کی تلاوت کم از کم 3 پارے ہوں، یا امید یہ ہے کہ 9 روزے ہوں گے تو آپ 5 پاروں کا یا 4 پاروں کا حساب رکھیں کہ ایک قرآن اعتکاف میں ختم کرنا ہی کرنا ہے. سمجھ لو جی، ایک قرآن مجید اعتکاف میں ختم کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ طارق بھائی تھک گئے ہیں، کہتے ہیں جلدی جان چھوڑو. جیسے ہمارے گھر بیان ہو رہا تھا تو چارجنگ والا اسپیکر ہوتا ہے، تم دیکھو یار چارجنگ ختم ہو جائے بیان ختم کرے مولوی صاحب کہ طارق بھائی تو صحیح. میرے سر پہ ویسے ہی بہت بوجھ ہے، ہمایوں بھائی سے بھی زیادہ بالوں کا وقت کی چیز ہے. دیکھو بھائی اس اعتکاف میں ایک قرآن ختم کرنا ہے تلاوت کر کے، یہ اپنے ذمہ کام لگائیں گے جی. اچھا میں ایک پرچہ انشاءاللہ کل آپ حضرات کو دوں گا، میں آج پرنٹ کرنا بھول گیا. اس کے اندر آپ اپنے روزانہ کے اعمال درج کریں گے اور 10 دن کے بعد جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے 10 دن کا نامہ اعمال یہ ہے. تو پوری زندگی کا نامہ اعمال کیسے ہوگا؟ وہ آپ کو انشاءاللہ احتساب کا موقع دے گا، آپ کو سمجھائے گا آپ کو آگے زندگی کیسے گزارنی. وہ پیپر میں دوں گا، وہ آپ نے ضرور فل کرنا ہے. تو دوسرا عمل کیا ہو گیا جی بتائیں ذرا؟ ایک قرآن ختم کرنا ہے پورے اعتکاف میں. لمبا قیام 12 رکعت کا اور ایک دوسرا قرآن. یہ 2 عمل ایسے ہیں جو ہر صحابی کے ہیں، یہ 2 عمل ایسے ہیں جو نبی علیہ السلام کی روزانہ کا عمل ہے. اگر اعتکاف میں آپ کو صرف یہ 2 چیزیں ہی حاصل ہوگی، آپ ہم متقی پرہیزگار تو کیا بنیں گے، ہم تو ایسے ہی گندے لوگ ہیں. اگر یہ 2 چیزیں بھی حاصل ہوگی، آپ سے آپ کا ایمان کبھی کوئی چھین نہیں سکتا. آپ اس اعتکاف سے یہ دولت لے کے اٹھیں گے کہ میرا ایمان کبھی نہیں جائے گا، چاہے میں دنیا کی کسی کونے میں چلا جاؤں. ٹھیک ہے جی، قرآن اور نماز، یہ 2 عمل ہو گئے جی. اس کے بعد تیسری چیز کچھ دیر کے لیے دعا کرنی ہے. دعا کیسے کرنی ہے؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور دیکھو پہلے اگر 2 ہتھیار جو میں نے آپ کو بتایا نا وہ آپ استعمال کرو گے تو ان چیزوں میں آپ کا دل بہت لگے گا. نماز پڑھنے سے پہلے آپ اس کو انگلی لگا رہے ہو، ہنسا رہے ہو، اس کے ساتھ ہنس رہے ہو، تو کیا آپ کا خشوع خضوع بنائے گا؟ نہیں بن سکے گا، آپ کا جی لگ ہی نہیں سکے گا نماز میں. سمجھ رہے؟ جب آپ زبان بند رکھو گے، آپ کا کسی کے ساتھ مذاق نہیں ہوگا، آپ کا کسی کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی، تو آپ کو دل صرف اللہ سے لگے گا. کیونکہ آپ صرف اللہ کے لیے، اپنے دوست سنگی کے لیے نہیں آئے، اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، اس کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے آپ نہیں آئے. سمجھ رہے؟ جب صرف اللہ کے لیے بیٹھو گے تو اللہ آپ کو ایسے کھینچیں گے، ایسا کھینچیں گے، ایسا کھینچیں گے، آپ دیکھو گے. سمجھ رہے بھائی؟ بات واضح ہے. اس کے بعد دعا کرنی ہے. دعا میرے پاس تو کوئی دعا ہی نہیں. جب آپ ہاتھ اٹھاؤ گے تو اللہ خود بتائیں گے کہ ہاں میرے بندے مجھ سے یہ مانگ، میرے بندے مجھ سے یہ مانگ، میرے بندے مجھ سے یہ مانگ. یہ 3 عمل ہو گئے جی، 3 عمل ہو گئے. ان 3 عمل کے بعد تھوڑا سا آرام کریں. ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا آرام کریں. آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ. کسی کو کہہ کہ سو جائے، میں سونے لگا ہوں، مجھے جگا دینا. آرام کر لیں اور کوشش کریں آدھا پونا گھنٹہ ہر رات آرام ضرور کریں. پوری رات نہیں جاگنا، سمجھ؟ آدھا پونا گھنٹہ. ایک دفعہ سو گے تو پھر کون اٹھے گا؟ انشاءاللہ آپ اٹھیں گے اور اللہ آپ کو اٹھائیں گے. آپ آدھا پونا اللہ آپ کو اٹھائیں. وہ جیسے یاد ہے اور ایک خانقاہ میں ایک آدمی بڑی پکی نیند والا تھا، بڑی، میرے سے بھی زیادہ پکی نیند والا.
سیمنٹ لگا کے سوتا تھا. تو حضرت نے یہ پورا استبل بیچ کے سوتا ہے. لوگ تو گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں، یہ استبل بیچ کے سوتا ہے. تو بہت سوتا تھا. تو حضرت نے کہا بھی اس کو اٹھاؤ. حضرت اس کو تو اللہ ہی اٹھائے. تو انشاءاللہ آپ اللہ سے مانگ کے سوئیں گے تو اللہ آپ کو اٹھائیں گے. ایک کیپسول بتا دیتا ہوں، وہ آپ کھا کے سوئیں گے تو آپ ضرور اٹھیں گے. کوئی الارم کوئی چیز آپ کو نہیں جگائے گی، لیکن یہ کیپسول آپ کو رات میں جگائے گا. وہ کیپسول ہے جو اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو دیا تھا. تسبیحات فاطمی، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. جس کو چیلنج کرنا ہے کر لے. دوائی کھا کے سوئے اور یہ تسبیحات پڑھ کے سو جائے، ٹائم پہ اٹھے گا. یہ میرا تجربہ ہے اور 100% کا تجربہ ہے. یعنی کبھی کسی ایک بندے نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تسبیحات فاطمی پڑھی اور میری آنکھ نہیں کھلی. ابن کثیر نے لکھا کہ یہ آیتیں پڑھ کے سو، یہ آیتیں پڑھ کے سو. سارے تجربے کیے فیل. لیکن یہ جو ہے ہم گئے سفر میں اور پھر وہاں سے فارم ہاؤس گئے، ایسے تھکے ہوئے تھے، پورا انگ الگ تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب پروٹین کھا کے سو جائیں تاکہ صبح فجر میں آنکھ کھلے. میں نے کہا پروٹین کے علاوہ ایک اور کیپسول بھی ہے، وہ یہ کیپسول ہے. تو یقین کرنا اس دن بھی الحمدللہ فجر اٹھ کے پڑھائی. تو ہم اس میں ناغہ کرتے ہیں، کمی انسان ہے، کمزوری ہو جاتی ہے. تو یہ کر کے سوئیں، ٹھیک ہے جی. اور جب بھی سوئیں گے انشاءاللہ اللہ وقت پہ اٹھائیں گے. اس کے بعد تہجد کے لیے اٹھیں جی. تہجد کی 8 رکعت لازمی پڑھنی. 8 رکعت مختصر پڑھیں، طویل نہ پڑھیں، زیادہ طویل نہ پڑھیں. قیام اللیل طویل ہے اور تہجد مختصر ہے. فجر کی سنتیں مختصر ہیں. اس کے ساتھ آپ تلاوت کریں اور جو آپ کی دعائیں ہیں وہ مانگیں. یہ تو 3-4 اعمال ہیں، یہ کرنے ہیں آپ نے. یہ بھولیں گے تو نہیں نا انشاءاللہ. ہیں جی. اس کے ساتھ 2-4 چھوٹے چھوٹے چٹکلوں کے طور پہ کچھ اعمال ہیں. میرے پاس پیپر ہے، میں ابھی لا کے دیتا ہوں آپ کو. محمد سعید بھاگا ہوا تو میں اس سے بھی منگوا دیتا. 14 سجدے ہیں قرآن مجید کے. ان 14 سجدوں کو پڑھ کے کوئی بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں. کوشش کریں کہ ہر رات وہ عمل ایک دفعہ کر لیں. ٹھیک ہے. 15 منٹ میں 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف روایات ہیں، احادیث ہیں. ان احادیث کے اندر مختلف فضائل کے. والعادیات کو 4 دفعہ پڑھو، اذا زلزلت الارض کو 2 دفعہ پڑھو، 1 قرآن مجید کا ثواب. سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھو، 1 قرآن مجید کا ثواب ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم اگر پڑھ لیں گے تو ہمیں 15 منٹ میں 10 قرآن مجید کا ثواب ملے گا. روزانہ یہ کر لیے جائے 2 مرتبہ 3 مرتبہ. پیپر ہے میرے پاس، میں دے دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی. کر لیں گے بھائی. ٹھیک ہے. آسان کام ہے اور بڑی سہولت والا کام ہے. تو یہ ہوگا. ٹھیک ہے. ایک عمل بتاتا ہوں ذکر اللہ میں، استغفار اور درود شریف. ٹھیک ہے. یہ 2 عمل ایسے ہیں جو آپ کو اللہ کے بہت قریب کرتے ہیں. لیکن ان 2 عمل میں جتنی چٹنی ملاؤ، جتنا اچھا مسالہ دو، جتنا اچھا مسالہ ڈالو، وہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے. بطور مثال ایک مسالہ میں بتاتا ہوں کہ آپ کے سامنے طارق بیٹھا ہوں نا، یہ طارق بیٹھا ہوں، دیکھ رہے ہیں اس کو، دیکھیں ذرا اس کو دیکھیں غور سے. جوان لڑکا ہے بالکل، ٹھیک ہے، اور کچی عمر ہے، پکی عمر نہیں ہے نا، ایسا ہی ہے نا. اسی طرح کا نوجوان میرے پاس آیا. اب اتنی کچی عمر کا نوجوان، یہ قاری صاحب بھی زیادہ جوان ہے، ٹھیک. طارق ہے بالکل صحیح ہو. کہنے لگا کہ کوئی بات کرتے کرتے کہتے مولوی صاحب مجھے اس عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت 32 مرتبے ہو چکی ہے. یہ لے کر آ گئے. یہ موبائل کی برکات ہے. یہ موبائل سے سن رہے ہوں گے نا گھر میں. تو کیا ہے 32 مرتبے مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو چکی ہے. بھی کیا عمل کرتے ہو؟ اور قرآن پڑھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیتا ہوں. آپ سمجھ گئے کہ کیا کرنا ہے. اپنے کسی عمل کو مخصوص کر دو کہ یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں ہدیہ کرنا. تو اس نے جو کیفیات بتائیں وہ میں نہیں بتا سکتا. عجیب و غریب اس نوجوان کی کیفیات تھی کہ خواب میں کبھی نبی علیہ السلام کے پاؤں دبا رہا ہوتا ہوں، کبھی میں آپ کے ہاتھ کو دبا رہا ہوتا ہوں. کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی سعادت.
ہے جی، آپ اگر کسی کے قریب آنا چاہتے ہو نا، بڑا آسان طریقہ، اس کو آپ چشمہ پہنتے ہیں، اس طرح کا چشمہ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، تو جب بھی چشمہ پہنے گا آپ کو یاد کرے گا، ہے جی۔ اگر تو بھائی آپ یہ جوتا پہنتے ہیں، میں آپ کو یہ جوتا ہدیہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو جب بھی جوتا پہنے گا آپ کو یاد کرے گا، ایسا ہے نا؟ انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے نا۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کرو گے، وہ قریب ہوں گے، آپ تعلق بنائیں گے وہ بھی تعلق بنائیں گے۔ ہم تعلق ہی نہیں بناتے، سمجھ رہے جی میری بات؟ سب تو نہیں کہ بھائی آج پہلا دن ہے، آپ لوگ تھکے بھی ہوئے ہوں گے، میں بات یہی تک رکھتا ہوں۔ یہ ہے 14 سجدے، ٹھیک ہے جی، یہ 14 سجدے ان کو کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہیں وہ یہ وظائف ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ وظائف ہیں، یہ ہر بندہ لے لے، جن کو نہیں ملتے مجھے بتا دیں، میں کل پھر پرنٹ کر کے لے آؤں گا، یہیں پر ہیں ہم لوگ انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ عمل کر لیں، یہ شاید کم ہیں، تو جن کے پاس نہ ہو وہ مجھے پھر لکھوا دیں، میں انشاءاللہ کل اور لا کے دے دوں گا، تو ان اعمال کو کریں، ٹھیک ہے جی۔ ان پرچوں کو یہاں رکھ لیں، یہاں سے اٹھا کے پڑھ لیں، کل سب کے لیے میں لے آؤں گا، یہ جتنے ہیں میرے خیال ہو جائیں گے سب کے پاس۔ تو یہ عمل 2 عمل کرنے، ٹھیک ہے جی۔ پھر روزانہ کے حساب سے میں چند چیزیں بتاتا رہوں گا۔ کوشش یہ ہوگی کہ کل ہم کچھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھیں، وضو کے بارے میں، نماز کے بارے میں، چھوٹی چھوٹی چیزیں میں ساتھ ساتھ آپ کو چھیڑتا رہوں گا، تھوڑا تھوڑا تنگ کرتا رہوں گا، تاکہ ہماری تھوڑی سیلف گرومنگ ہوتی رہے، اور اعمال کوئی اجتماعی عمل ہے تھوڑا بہت ہمارا چلتا رہے۔ شہزاد بھائی یہاں پر تعلیم کرتے ہیں، تو کوشش کریں اس تعلیم میں لازمی شریک۔ 6 نمبر کریں گے صبح 6 نمبر بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم، سمجھ لو پورے ایمان کا نچوڑ ہے 6 نمبر، ٹھیک ہے۔ 6 نمبر یعنی 6 باتیں ہوتی ہیں، ان کو اصطلاح میں 6 نمبر کہتے ہیں۔ اگر یہ 6 نمبر، یہ 6 چیزیں زندگی میں جم جائیں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ خیر وہ 6 کے لفظ ایسا نہ ہو کہ آپ کو چھینک آنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں صبح میں شریک ہوں اجتماعی اعمال میں، اصل میں تعلیم میں شریک ہوں، اور عشاء کے بعد ہماری یہ ترتیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ، کل سے شروع نہیں، 4 ہجری سے، 4 ہجری کے آخر سے انشاءاللہ شروع کریں گے، غزوہ بنی قریظہ سے انشاءاللہ ہمارا مضمون شروع ہوگا۔ سیرت النبی ہم تھوڑی تھوڑی اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو میں نے مضمون تیار کیا ہوا ہے، تو آج تو اعتقاف کے حوالے سے چیزیں بتانی تھی، تو سیرت کے حوالے سے ہم انشاءاللہ کریں گے، 1-1.5 گھنٹہ پڑھیں گے، پھر 15-20 منٹ آپ کو چھوٹ ووٹ دوں گا تاکہ پانی شانی پی لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ شروع کریں گے، اور اس طریقے سے آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔